السلام علیکم۔ قصے کہانیاں میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کے سب سے مشکل اور جذباتی تنازعوں کی مکمل تاریخ آپ کے سامنے لائیں گے۔ فلسطین کی سرزمین، جسے یہودی اپنی تاریخی جائے پیدائش سمجھتے ہیں، 2000 سال سے زیادہ عرصے سے سلطنتوں، مذاہب اور تہذیبوں کا سنگم رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مقدس سرزمین کی گہرائیوں میں لے جائیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ تنازع کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا۔ یہودیوں اور فلسطین کا تنازع ایک طویل، پیچیدہ اور جذباتی تاریخی واقعہ ہے جو تقریباً 4000 سال پرانے مذہبی دعووں سے لے کر موجودہ دور کی سیاست تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں اس تنازع کا شروع سے اب تک کا ایک مختصر لیکن جامع جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی عقیدے کے مطابق اس خطے کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں یہاں یہودی سلطنتیں قائم ہوئیں، جن کے سب سے مشہور حکمران حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کا روحانی مرکز یروشلم یعنی بیت المقدس تھا، جہاں ان کا مقدس ہیکل یعنی ٹیمپل قائم تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومی سلطنت نے ہیکل کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو اس خطے سے نکال دیا۔ اسے جلا وطنی کہا جاتا ہے، جس کے بعد یہودی دنیا بھر میں بکھر گئے۔ 7ویں صدی عیسوی یعنی تقریباً 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا اور صدیوں تک یہ خطہ عرب مسلمانوں کی حکومت کے زیر اثر رہا۔ اس دور میں یہ علاقہ ثقافتی طور پر ایک عرب اکثریتی خطہ بن گیا اور یہودی وہاں ایک اقلیت کے طور پر موجود رہے۔ صہیونیت کا عروج 1880 کی دہائی میں یورپ میں یہودیوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم یعنی اینٹی سیمیٹزم کے رد عمل میں صہیونیت کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے بانیوں جیسے تھیوڈور ہرٹزل کا مقصد یہودیوں کے لیے دنیا میں ایک محفوظ قومی ریاست قائم کرنا تھا۔ صہیونیوں نے اس مقصد کے لیے اپنی قدیم سرزمین فلسطین کا انتخاب کیا اور 1882 کے بعد یہودیوں نے بڑے پیمانے پر یورپ سے اس خطے میں ہجرت کرنا شروع کر دیا، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہودی آبادکاروں کی آمد اور زمین کی خریداری نے مقامی عرب آبادی میں تشویش پیدا کر دی، جنہوں نے اس علاقے کو اپنی سرزمین سمجھا۔ یہاں سے زمین اور قومیت کا تنازع باقاعدہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے یہودیوں کو ایک خط لکھ کر فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا، جس نے عربوں کو سخت ناراض کیا۔ جنگ کے بعد برطانیہ نے اس خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانوی حکمرانی کے تحت یہودی ہجرت جاری رہی اور عرب اور یہودیوں کے درمیان تشدد بڑھتا چلا گیا۔ حالات خراب ہونے پر اقوام متحدہ نے اس خطے کو 2 آزاد ریاستوں یعنی ایک عرب اور ایک یہودی میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، لیکن عرب فریق نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی انخلا کے فوراً بعد ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے دن ہی عرب ممالک، جن میں مصر، جردن، سیریا اور عراق شامل تھے، نے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے یہ جنگ جیت لی اور اس نے اقوام متحدہ کے تجویز کردہ حصے سے بھی زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے دوران تقریباً 7 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل یا فرار ہو گئے، جسے فلسطینی النکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 6 روزہ جنگ 1967 میں اسرائیل نے مصر، سیریا اور جردن کی افواج کو شکست دی اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم، گولان کی پہاڑیاں اور سینائی جزیرہ نما پر قبضہ کر لیا۔ 1967 کے بعد سے اسرائیل نے مقبوضہ غزہ اور مغربی کنارے پر یہودی بستیاں قائم کی، جنہیں بین الاقوامی کمیونٹی کا بڑا حصہ غیر قانونی سمجھتا ہے۔ اوسلو معاہدے 1990 کی دہائی کے درمیان اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان معاہدے ہوئے، جس سے فلسطینی قومی اتھارٹی یعنی PA کا قیام عمل میں آیا۔ تاہم ان معاہدوں کے ذریعے مستقل امن قائم نہ ہو سکا۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف بڑے پیمانے پر پرتشدد مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئیں، جنہیں انتفاضہ کہا گیا۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس تو بلا لیں، لیکن 2007 میں جب وہاں حماس کی حکومت قائم ہوئی تو اسرائیل اور مصر نے غزہ کا محاصرہ یعنی بلاکیڈ کر لیا۔ آج کا تنازع مشرقی یروشلم، مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضہ، یہودی بستیوں کی توسیع اور فلسطینی پناہ گزینوں کے واپسی کے حق جیسے بنیادی مسائل پر مبنی ہے۔ یہ دنیا کا وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں 2 ریاستی حل یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن پر بات چیت مسلسل تعطل کا شکار رہی ہے۔ اس تنازع میں دونوں طرف سے لاکھوں جانیں جا چکی ہیں اور یہ خطہ ابھی بھی مکمل امن اور استحکام کی تلاش میں ہے۔